باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم آپ کو بتائیں گے ماہ شعبان المعظم شریف کے اندر نوافل ادا کرنے کی فضیلت۔ میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم شریف کے اندر 12 رکعت نماز نفل ادا کرے اور ہر رکعت نماز نفل کے اندر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لے، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسے شخص کے نام اعمال کے اندر 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس طرح کہ جس طرح جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ احباب، کتنا آسان طریقہ ہے کہ جو شخص صرف 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، اگر یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کر لی جائیں، اور پھر میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب 15ویں شعبان کا دن آئے، 15ویں شب کے اندر عبادت کیا کر، بیداری کیا کر، اور 15ویں دن کو روزہ رکھا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب 15 شعبان کا دن آتا ہے نا، اللہ رب العزت اپنے مقام کے مطابق، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق حلال عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ احباب، یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اسی رات کے اندر تمام اہم امور خالق کائنات جل جلالہ کے حکم سے لکھے جاتے ہیں۔ کس شخص کو کتنا رزق ملنا ہے، کب کہاں ملنا ہے، کس شخص نے پیدا ہونا ہے، کس شخص نے وصال کرنا ہے، تمام خوشی اور غمی کے امور اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ احباب، مؤدبانہ گزارش کروں گا، یہ وہ مقدس رات ہے، اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ یقین مانیں کہ اس رات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبر بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، مولا کاش ہم بھی تیرے پیارے نبی کی امتی ہوا کرتے۔ روایات میں ملتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سفر پر جا رہے تھے، دیکھا سفید رنگ کا ایک پتھر ہے، اور پتھر اتنا خوبصورت ہے، اتنا دلکش اور حسین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ رب نے فرمایا اے عیسیٰ، تو پتھر کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، کیا میں تجھے اس سے بھی عجیب شے نہ دکھاؤں؟ عرض کی مولا دکھا دے۔ فرمایا اپنے عصا کو پتھر پر مار۔ جب اپنے عصا کو پتھر پر مارا نا، دیکھا کہ اس بند پتھر کے اندر سے ایک بزرگ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں کے ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا عصا مبارک موجود ہے، اور ان بزرگوں کے پاس بند پتھر کے اندر ایک انگور کی بہل موجود ہے، جسے وہ بزرگ کھایا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو کب سے اس بند پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، 400 سال ہو چکے میں اس بند پتھر کے اندر رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مولا اس شخص سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ، میں پیارے نبی کی امت کو ایک رات عطا کروں گا جس کا نام شعبان المعظم کے اندر 15ویں شعبان ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، جو میرے پیارے نبی کی امتی اس ایک رات کے اندر میری عبادت کرے گا، میں خالق کائنات جل جلالہ
اس شخص کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ احباب، انتہائی بابرکت رات ہے، کوشش کیجیے گا کہ خالق کی کائنات جل جلالہ نے یہ لمحات ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے کئی بھائی بزرگ جو پچھلے سال ان مقدس راتوں کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے اب نہیں ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہ ہوگا۔ احباب، کوشش کیجیے گا اس مقدس رات کے اندر رب کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں میں مانگیں، اور یقین کریں کہ خالق کی کائنات جل جلالہ اس رات کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اپنے گناہوں کے استغفار مانگیں، رزق حلال مانگیں، اپنے پریشانیوں سے نجات مانگیں، اور میرے پاک نبی نے فرمایا خالق کی کائنات جل جلالہ اس رات کے توسل کے ساتھ کی ہوئی دعا اپنے برگاہ خاص میں قبول فرما لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔